اسپاٹ لائٹ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپاٹ لائٹ میں ہم مسیحیوں کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جو پچھلے دنوں واقعات ہو رہے ہیں اور ان کو ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں ان سارے واقعات کو. تو آج کا ایک کافی بڑا سانحہ ہے جڑا والا کا. آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے اس کے متعلق سوالات ہیں کہ ان جڑا والوں کو لے کے وہاں کے آج کل جو لیٹسٹ کیا حالات چل رہے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ کیا جو گرفتاریاں ہوئی تھیں, جو موب میں جو لوگ پکڑے گئے تھے, جن کی نشاندہی ہوئی تھی, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, کتنے لوگ اندر ہیں. اور ان سارے واقعات کو دیکھنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مہمانوں کو بلایا جائے جو کہ پہلے دن سے ان سارے کیسز پہ, ان سارے واقعات پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اس وقت آپ نے سوشل میڈیا پر بھی بہت سی نیوز دیکھی ہوں گی, ان میں سے کچھ صحیح ہیں, کچھ غلط ہیں یا جو بھی ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں جو یہ سارے واقعات کو بڑی جو ایک ایکسپرٹس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی اپنی ماہرانہ جو خدمات ہیں اس میں ان کو بروئے کار لا رہے ہیں, اور جتنے بھی سورسز ان کے پاس ہیں ان کو استعمال کر کے, اور ہائی لیول پہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا عدالتیں ہیں, اور ان تک جا کر ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کیس کو کسی نہ کسی ایک اچھے موڑ پر اور ایک اچھے رزلٹس جو ہے اس کے سامنے آ سکیں. ان سارے واقعات کو جاننے کے لیے اب ہمیں بار بار یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ 16 اگست 2023 کو کیا ہوا تھا, یہ سب جانتے ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی آپ کا تعارف کرواتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں سے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سیمول پیارا صاحب, جو IMRF کے چیئر پرسن ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اپنے فرائض نبھا رہے ہیں. اور کوئی بھی بڑا سانحہ ہوتا ہے عرصہ دراز سے یہ مسیحی قوم کی ہیلپ کر رہے ہیں, نہ صرف مسیحی قوم کے بلکہ جو دوسرے منارٹیز کے لوگ ہیں گاہے بگاہے وہ ان کو بھی بہت سے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کے لیے بھی آ پہنچتے ہیں. اور ان کے کریڈٹ پہ بہت سے بڑے بڑے کارنامے ہیں. کوئی بھی بڑا سانحہ ہو یہ ضرور وہاں پہنچتے ہیں اور ہماری قوم کی جو بھی ان سے خدمت ہو سکے وہ کرتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جناب عدنان شمیم بھٹی صاحب, جو ایک ماہر وکیل ہیں اور مسیحیوں کی آواز ہیں, اور وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیوں کا ایک پڑھا لکھا فیس ہیں. حال ہی میں ابھی کلیب کے کرسچن لائٹ ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں. تو ان دونوں مہمانوں کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں سیمول پیارا صاحب نے اور چرچ آف پاکستان کے ساتھ مل کے ایک بہت ہی اہم میٹنگ کا بندوبست کیا تھا. ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو جڑا والا کے متعلق بتانے کا جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے تو وہ ان دو مہمانوں کی مدد سے آپ کو واضح سامنے آ جائے کہ آخر وہاں کیا چل رہا ہے. تو سیمول پیارا صاحب, آپ سے میں پوچھوں گا, حال ہی میں ابھی ایک میٹنگ ہم نے منعقد کی تھی آپ نے, اور تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بھی اس میں بلایا تھا. تو NGOs بھی تھیں, مختلف چرچز بھی تھے, اور آپ نے بڑی محنت کی اس میں, وہ وکٹمس کو بھی بلایا آپ نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند الفاظ میں بتائیں گے کہ وہاں کیا چل رہا تھا, کتنے کیسز ہوئے تھے, کتنے لوگ چھوڑ گئے, کتنے لوگ اندر رہ گئے, اور کیا کارکردگی رہی ہماری پچھلے جو. سب سے پہلے سیل بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا ہم شکر گزار ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک پازیٹیو کام کر رہا ہے چینل, اور رائٹ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک یہاں سے پہنچائی جاتی ہے. تو کیونکہ میں اس سانحہ کی بات اس سے شروع کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن مائنارٹی رائٹس فورم نہ صرف کرسچینٹی کو دیکھتا بلکہ تمام مائنارٹیز کو. ہمارے پاس ایک اپلیکیشن آئی ہوئی تھی سکھ کمیونٹی کی, ان کو جو پرابلم تھے پشاور میں KPK میں, اس کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال صاحب سے, جو فارمر چیف جسٹس تھے. تو وہ سیم ڈے ہماری میٹنگ 16 اگست کو ہی فکس ہوئی, اور جس دن یہ واقعہ اس دن چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی. بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری میٹنگ شروع ہوئی تو آتے ہی چیف صاحب نے کہا کہ آج بہت بڑا سانحہ ہو گیا اور بڑا بیڈ ڈے ہے, کیونکہ 4 تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں 21 چرچ جلائے گئے ہیں.
تو جب وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات ہوئی، اور سیکنڈ ڈے ہم نے اپنے لیگل ہیڈ کاشف نعمت صاحب سے اور اپنی لیگل ٹیم سے بات کی. فوری طور پر ہم نے یہ مناسب سمجھا، کیونکہ یہ پریولیج بہت بڑا پریولیج ہے پاکستان میں مینورٹیز کو، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے لیے ایک سیپریٹ بینچ اسٹیبلش کیا ہوا ہے جس میں تمام جو مینورٹیز ہیں ان کی شکایات سنی جاتی ہیں. ایک اپلیکیشن ہم نے، کیونکہ آلریڈی ہمارا بینچ میں ایک کیس لگا ہوا تھا CA میں 2148 پہ، ایک اپلیکیشن ہم نے وہاں پہ دے دی اور ایک اپلیکیشن ہم نے HR سیل میں دے دی جو سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹ سیل ہے. تو اس کو ٹیک اپ کر لیا اس وقت کے فارمر چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال صاحب نے. اور جب ہم نے جڑاوالا کا وزٹ کیا اور اس وقت جو صورتحال دیکھی گئی تو وہاں پہ ہم نے یہ سارا جائزہ لیا کہ اس وقت ضرورت تھی کہ لوگوں کو ری ایبلیٹیشن کی جاتی. اور میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں تمام NGOs کا، چرچز کا اور بڑی آرگنائزیشن کا جنہوں نے وہاں پہ فوری طور پر ری ایبلیٹیشن پہ کام کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ بھی تھی کہ کم سے کم جو چیزیں لیگل سائڈ پہ تھیں FIRs کو دیکھا جاتا اور اس پہ کام کیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے وہ کام نہ ہو سکا. لیکن چلیں وہ کام جب ایک ہیئرنگ ہوئی اور اس پہ جب چیف صاحب نے نوٹس لیا تو رپورٹس مانگی گئی، تو انہوں نے ایک رپورٹ جمع کروا دی اور 10 JITs بنا دی گئی اس کیسز پہ. ٹوٹل جو انہوں نے FIRs کی وہ 22. لیکن اس کے بعد جب ہماری میٹنگ RPO سے ہوئی تو ہم نے جتنی بھی پولیس سے میٹنگز کی ہیں پولیس آفیشل سے، وہ ریکویسٹ یا کمپلینٹ آف جڑاوالا کے جو وکٹم تھے ان کے کہنے بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ان کے گریویس ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کرسچن کمیونٹی کی طرف سے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے تھے جن کو اریسٹ کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ جب ہماری میٹنگ ہوئی RPO صاحب کے ساتھ تو فاضل صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پیرس ہے جو گرایا گیا ہے چرچ، اس کی FIR نہیں دی گئی، ان کے جو 23ویں FIR ہے وہ اس کی ہے. وہ فوری طور پر ہم نے ریکویسٹ کی، وہ FIR ہوئی اور 3 لوگ اس وقت غیر قانونی طور پر راز میں تھے، وہ بھی انہیں چھڑوا دیے. اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو ہم نے کوشش کی کہ ایک جوائنٹ ایفرٹس ہم نے کی کہ تمام جو JITs کے ہیڈس ہیں وہ ان کے ساتھ مدعیان کے ساتھ مل کے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، کیونکہ مدعیوں کی شروع سے یہ کمپلین رہی ہے سہیل بھائی کہ ان کے جو نامزد ملزمان ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. بار بار پولیس کو کہنے کے باوجود یہ عمل نہ ہو سکا. اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ چند اسٹیک ہولڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کیس کو لیگل ایڈ پرووائڈ کریں گے. تو اس کے بعد پھر جو مسئلے مسائل تھے وہ زیادہ بڑھے اور بار بار کمپلینٹ کی گئی کہ ہمارے جو نامزد ملزمان ان کو گرفتار کیا جائے. تو اس کے بعد ہماری میٹنگ جو ہے وہ JIT کے ساتھ جو 10 JITs بنائی، مدعیان نے اپنی شکایات وہاں پہ بھی کیں اور ڈفرینٹ فورم پہ میٹنگز چلتی رہیں. اور جو ہماری لیگل ٹیم تھی بدقسمتی سے وہاں پہ جو کام ہوتا رہا وہ لوگوں تک یا ہمیں تک رائٹ انفارمیشن نہیں تھی کہ بیلز کتنی ہو رہی ہیں، کیا وہاں پہ چل رہا ہے، کیا آرڈرز اپلائی کیے گئے ہیں. تو جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی 19 تاریخ کو پولیس کے ساتھ اور JITs کے ساتھ، تو وہاں پہ جب رپورٹ ہمیں دی گئی اور جو ہم نے اپنے ذریعہ سے بھی رپورٹ لی وہ اس کی کارکردگی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں مطلب ٹوٹل کتنی FIR تھیں، کیا بنا اس کا، کتنے لوگ اندر ہیں، اب لیٹسٹ کتنے ہیں اور کتنے ابھی جو ہیں وہ؟ جی ٹوٹل جو FIR ہے وہ 23 FIRs ہوئی ہیں، لیکن جو آن کی جا رہی ہیں ابھی تک وہ 22 ہیں. جو فادر مختار صاحب کی FIR ہے وہ FIR تو ہوگی ہے لیکن کوئی JIT اس پہ نہیں بن سکی، کیونکہ جب یہ لاسٹ ڈے ہماری 3-4 دن پہلے CPO صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس پہ کافی اسٹرکٹلی ایکشن کیا گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں ابھی تک اس پہ JIT بنی اور کیوں نہیں آن کیا جا رہا اس کو. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اس میں جو جوڈیشل کیے گئے ٹوٹل 23 FIR ہوئی ہیں اور 10 JITs بنی ہیں، اور ٹوٹل جو لوگ جوڈیشل کیے گئے وہ 283 لوگ ہیں.
اور شناخت پریڈ جو 152 لوگوں کی ہوئی ہے، اور شناخت پریڈ کے بعد 28 لوگ جو ہیں وہ ڈسچارج ہوئے ہیں، اور شناخت پریڈ نہ ہونے کے بعد 36 لوگ ڈسچارج ہوئے ہیں، اور بقایا شناخت پریڈ جو ہے وہ 12 لوگوں کی ابھی بقایا ہے۔ ٹوٹل جو ضمانتیں اپلائی کی گئیں وہ 281 تھیں، 281، اور جو منظور ہوئی ہیں وہ 223، یعنی کہ 223 ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، اور خارج جو ہوئی ہیں وہ 45 ہیں، اور بقایا 13 ہیں۔ اس میں جو ہمیں یقین دہانی کرائی جاتی ہے، جہاں بتایا جاتا تھا کہ جو اسٹیٹ کیسز ہیں ان میں، یعنی کہ کیونکہ گورنمنٹ خود مدعی ہے، تو ہمیں یہ پراپرلی بھروسہ تھا کہ اس طرح اس کو اسٹیٹ جب دیکھ رہی ہے تو رزلٹ ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے رزلٹ ڈیفرنٹ آئے۔ اس میں یعنی کہ جو بیلیں 283 یعنی کہ 281 بیل اپلائی کی گئی، اور اس میں سے بہت بڑا نمبر جو ضمانتیں ہوئیں 223 بیلیں ہو گئیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک میٹنگ کال کی، مدعیان کی جو شکایات تھیں اپنی ولکلا ٹیم کے ساتھ یا باقی جو اوور آل، ہم نے ایک میٹنگ وہاں پہ کنیکٹ کی، جس میں ہمارے جو ٹیم جو تھی چرچ آف پاکستان اور گریس چرچ اور آئی ایم ایف اور باقی جو ہمارے ساتھی، ہم نے سب مل کر ایک میٹنگ وہاں پہ بلائی، اور آپ کو بھی مدعو کیا گیا، اور وہاں پہ تمام مدعیان سے کھل کھلا کے باتیں ہوئیں، جو کمیاں جو یعنی کہ جو معاملات تھے کہ وہ کہہ رہے اسٹیمپ پیپرز دیے گئے ہیں، اس پہ بھی ہماری کھل کھلا کے بات ہوئی۔ تو سارا رزلٹ اس دن ہم نے جب دیکھا تو فوری طور پر ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ وہاں پہ بھی ٹیم ہم نے بدل دی، کیونکہ لاہور کی تو آلریڈی ہماری ٹیم سیٹل تھی کہ 7 جو لوگ ہیں سینئر ولکلا حضرات اور ویری ایکسپرٹ، انہوں نے خود کو اپنے آپ کو، اسپیشلی عدنان شبلی بٹی صاحب جو کرسچن لائٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے فرسٹ ڈے سے ہی اپنے آپ کو والنٹیئرز کیا تھا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ والنٹیئرز آئے گی۔ تو ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا، شکر گزار بھی ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم پوری کو والنٹیئر کی ہے اس کے لیے۔ تو 7 جو ہمارے ٹیم ہے لاہور ہائی کورٹ کے لیے، وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر دی ہے، اور 4 لوگ جو ہیں وہاں پہ جو فیصل آباد کو دیکھ رہے ہیں، 4 وکیل وہاں پہ ہیں، ایک مسلم ٹاپ وکیل ہے وہاں پہ، وہ اس کو کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کام تو بہت زیادہ خراب ہو گیا، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی میٹنگ کے جو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے سی پی او صاحب سے ملاقات کی، اور سی پی او صاحب سے یہ پوری ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے بعد بلیک اینڈ وائٹ اپلیکیشنز وہاں پہ دے دی ہیں تمام مدعیان نے، کہ آج کو 2 بجے میرے خیال سے میٹنگ بھی ہے، ایس پی جڑا والا نے ان کو بلایا ہے۔ تو اس پہ یعنی کہ ہمارا جو تحفظات ہیں کہ جو لوگ ہم نے نامزد کیے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، تو اس پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے وہ بلیک اینڈ وائٹ اپلیکیشن ہم نے جو دی ہیں وہ سی پی او صاحب نے مارک کر دی ہیں ایس پی کو۔ لیکن وہاں پہ ہم نے ایک اور بات کی کہ وہاں پہ جو ہیٹ سپیچز ہوئی ہیں اس پہ ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کتنی ایف آئی آرز تھیں یا بلکہ آصف نامی جو شخص ہے اس کی، اور باقی جو ایک جماعت، سیاسی جماعت، مذہبی جماعت نے وہاں پہ جب جلسہ کیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ اور کرسچن کمیونٹی کو وہاں پہ تھریٹس بھی کیا۔ اس کے متعلق بھی ہم نے بات کی کہ ابھی تک اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہم سپریم کورٹ میں ہیں، اور سپریم کورٹ یہ ایڈریس کر چکی ہوئے ہمارے تحفظات، جیسا کہ سرگودا والا میں ایک مذہبی جماعت کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، اور ہم نے باقاعدہ طور پر اس ڈپٹی کمشنر کو پارٹی بنایا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ رپورٹ طلب کی ہوئی ہے۔ یہ کرنٹ سچویشن تھی جو کہ حد تسلی بخش نہیں ہے، ابھی ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرا اگلا جو سوال ہے وہ جناب عدنان صاحب سے ہے، کیونکہ میں اس میٹنگ میں تھا تو وہاں بار بار 1-2 لفظ یوز ہو رہے تھے، تو میں چاہوں گا تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے۔ آپ لوگ وہاں بات کر رہے تھے ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن اور لیگل نیگلیجنس، یہ جیسے الفاظ استعمال ہوئے، آپ ہمیں ذرا تھوڑا ناظرین کو بھی بتائیں، تھوڑا ہمیں بھی سمجھائیں کہ یہ کس طرح ہوا اور یہ اس کا فائدہ کیسے اٹھایا گیا،
اور یہ کس طرح جو اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے بیلس ہو گئی، جبکہ یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر طرف آگ اور ہر طرف صرف تباہیاں ہی تباہیاں تھیں. تو یہ کیسے موب میں سے اتنے کم لوگ، پہلے تو کم لوگ ہی ہیں گرفتار ہوئے ہیں، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ان کو بیل مل گئی. تو یہ کس طرح ہوا؟ جی بہت شکریہ سہیل صاحب. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں فار دا لاسٹ 20 ایئرس فوجداری وکالت ہی کرتا ہوں، جی جیسا کہ کرمنل برانچ آف لا، ہمارا سول ہے، فوجداری ہے، ریونیو ہے، اس طرح کا. تو میں اور میری جو لا فرم ہے نا، وہ موسٹلی کرمنل کیسز کو ہی ڈیل کرتی ہے. ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ وہاں پر میٹنگ میں بھی آپ کے ساتھ بڑی وہ ڈیٹیل بات ہوئی تھی. اس پہ میں اپنے آپ کے چینل کی اسپاٹ لائٹ کی وساطت سے ذرا اپنے ویورز کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن مینس کہ ایک طرف تو پروسیکیوشن یا پولیس یا ہماری جو انتظامیہ کے پاس تمام تر شواہد موجود ہوں، اور ان شواہد کی موجودگی ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس کی ذمہ داری تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے کہ اس پہ کام بھی کیا جائے. ہاں جی، دیکھیے فوٹیج بھی تھی نا، فوٹیج بھی تھی، میں جانے لگا ہوں کہ جو فوٹیج تھی مثال کے طور پر، وہاں پر تو ہر بندے کا بڑا چہرہ واضح، بالکل ہر بندے کا ایکٹ واضح، ساری دنیا نے وہ جو عمل کر رہا تھا نا وہاں پہ، وہ ہر چیز مثال کے طور پر کوئی دیواروں کو گرا رہا ہے، کوئی آگ لگا رہا ہے، کوئی چیزیں اٹھا کے لا رہے ہیں باہر، اور وہ جنازے والی جو چارپائی ہوتی ہے وہ باہر لا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کا جب ایکٹ واضح ہو اور پولیس کے پاس ساری فوٹیجز موجود ہوں، تو اس کے باوجود بھی لوگوں کو باقاعدہ طور پر وہاں پر آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے. ایک دیکھیں، جب جیل میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے ملزمان پکڑے جاتے ہیں، جیل میں بھیج دیے جاتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو جو گواہان ہوتے ہیں یا جو جن لوگوں نے یہ وقوع دیکھا ہوتا ہے، وہ نہ صرف ایک تو ہے نا ڈائریکٹ میں آپ کو دیکھتا ہوں جی، ایک یہ سچویشن ہے کہ آپ کو اس سی سی ٹی وی کیمرے کی موجودگی سے یا کسی بھی ویڈیو کی موجودگی سے، کسی الیکٹرانک ڈیوائس کی مدد سے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو جی آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون شخص ہے جی، اور یہ شخص جو کر رہا ہے یہ بھی آپ نے نا رول پلے کرنا ہے، وہاں پہ جو رول پلے کر رہا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اب پولیس نے اس میں، اب دیکھیں جہاں پر ایک طرف پولیس کی کمپلیننٹ شپ میں، وہاں کے پولیس کی جسے عرف عام میں ہم مدیت بھی کہتے ہیں لیکن ہم اپنے قانون کی زبان میں اسے مستغیث کہتے ہیں. پولیس نے 5 کیسز درج کروائے خود سے، پولیس نے موقع سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا، پولیس نے جا کے کسی کیس میں 50 یا 69 کو آئیڈینٹیفائی کیا، کسی میں 45 کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو اس میں ضروری عمل یہ تھا کہ وہاں پر ان کے جو رول بھی بتائے جاتے کہ یہ شخص فلاں بندہ یہ وہاں پہ فلاں کام کر رہا تھا، تاکہ آنریبل کورٹس جب جوڈیشل آرڈر پاس کرتے ہوئے یا جیسا بھی مثال کے طور پر بیل آرڈر پہ ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے جب فیصلہ جا دیتے ہیں، تو یہ جو انکریمنیٹنگ پیس آف ایویڈنس ہے نا جی، آئی مین ٹو سے کہ آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے فرض کریں جی، آپ کے پاس کسی بھی بندے کی کوئی بھی شناخت کا کوئی ثبوت مل گیا، اس کی موجودگی، یا جیسے کوئی بھی آج کل ہمارے پاس جیسے یہ الیکٹرانک ڈیوائس موبائل ہے تو اس کو ہم جیو فینسنگ بھی کہتے ہیں جی. پولیس کو چاہیے تھا کہ ہر وہ شخص جس کو پکڑا گیا، جس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی، اس کی موبائل سے بھی، جیو فینسنگ کے حوالے سے بھی اس کی موجودگی کو وہاں پہ اسٹیبلش کروانا، یہ دیٹ واز دا ڈیوٹی آف دا پولیس جی. وہ پولیس کی ذمہ داری تھی تاکہ ہمارا کورٹ کے اندر کیس فردر انکوائری کا نہ بنتا، ہمارا بیل کا کیس نہ بنتا بلکہ بیل خارج ہونے کا کیس بنتا، ہمیں ٹرائل میں اس کی مدد ملتی. ملزم دیکھیں اب جیل کے اندر ہو تو اس کا ٹرائل بڑا ایزی ہے، اور اتنا بڑا سانحہ جس طرح کا ہو گیا اس میں تو اب میں پچھلے دنوں وہاں پہ وہ ایک رپورٹ بھی سامنے ہم سارا وہ سیمول پیارا صاحب وہ بڑا وہ سارا دکھا رہے تھے کہ جو پرائیویٹ کمپلیننٹس کی موجودگی میں ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں نا، ان پہ تو بندے بڑے تھوڑے انہوں نے گرفتار کیے ہیں. وہ کمپلیننٹس شکایت کر رہے تھے چیئرمین صاحب کو اور اپنے سارے معاملات بتا رہے تھے کہ ہمارے موبائل میں ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک جگہ پر 10 20 40 لوگ حملہ کر رہے ہیں.
तो पुलिस पकड़ रही है सिर्फ 2-2, 5-5, 10-10 लोगों को, उनमें से भी कुछ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। बल्कि गुज़श्ता दिनों आप यकीन करें कि पिछले हम सैमुल प्यारा साहब की सरबराही में हम गए उधर CPO साहब के साथ मीटिंग करने, वहाँ पे SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ भी मीटिंग हुई, तो वो हमें लेके गए प्रोसिक्यूशन वालों के पास जो केसेस हमारे सारे चलान के मुरतब कर रहे थे, सारी फाइलें को कंपाइल कर रहे थे। तो वहाँ पर भी सर सुहेल साहब, वहाँ पर भी जब हमने जाके देखा तो प्रोसिक्यूशन का तो काम अभी उन्होंने जस्ट इब्तदाई जो स्टेजेस पे एक आम सी तैयारी कर रहे थे, तो दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जिस तरह का ये बड़ा सामने हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्वेस्टिगेशन को तो नहीं लिया जा रहा, और उस पर तो जैसे सैमुल प्यारा साहब ने बोला उस पर तो बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। हमने तो रिक्वेस्ट की कि हमारी आप लीगल टीम के साथ थोड़ा सा मिलके हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में रखें, ताकि जो कुछ लेकुनास हैं प्रोसिक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कुछ रह गई हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाक़यात करने वाले जो भी कोई शख्स है वो ज़्यादा बकर है, उसको सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात में भी सज़ा नहीं होनी तो होना किसमें। थोड़ा सा पूछूंगा, डॉक्टर बिली राम साहब बता रहे थे कि जब ये वाक़या हो गया और सब कुछ जल गया, उनका पास्टर हाउस में जल गया, मैं खुद गया था देखने, और उनका चर्च तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से कंस्ट्रक्शन जो हो रही ना वो टोटल इस काबिल ही नहीं रहा था। तो एनीवे उनका एक पड़ोसी था जो शाम में जब ये लोग वापस आए हैं तो उनको पानी पिला रहा था, उनके साथ दुख का इजहार भी कर रहा था, लेकिन बाद में फुटेज मिली कि वही जो उनका पड़ोसी था वही सबको बुला के लाया और वही तोड़ फोड़ और आग लगाने में इन्वॉल्व था। तो उसको आप किस तरह इसका हिस्सा बनाएंगे उसकी अपनी? अब देखिए बाद में कोई किसी को भी किसी की जान लेकर किसी के घर को जला के, लोगों के ख्वाबों को जला के आप बड़ी मुश्किल से लोगों के घर बनते हैं, आप बाद में जाके हमदर्दी का इजहार करते हैं, तो दैट इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूट। मतलब ये है कि अगर फुटेज में उस शख्स का एक क्रिमिनल एक्ट मौजूद है जी, तो लामहला उस फुटेज की बेस पर पुलिस को उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसको जुडिशियल भेजा जाए ताकि उसका बाकायदा ट्रायल हो। बाद में जाके हम दर्दी जिता देना, दिस इज नॉट द फेयर, दिस इज नॉट द वे। मेरा अगला जो सवाल है वो जनाब सैमुल प्यारा साहब से है कि हमने देखा जब ये वाक़या हुआ तो आपने काफ़ी मतलब स्ट्रगल की, आप पुलिस के आला हुकाम से मिले, जो भी आप जिस जजेस से मुख्तलिफ जो हैं उन लोगों से भी मिले, आप बहुत मतलब ऊपर लेवल तक आपने कोशिश अपने तरफ से आपने मतलब पूरी जारी रखी कि किसी ना किसी तरीके से तो कुछ ना कुछ असर पड़े जो केसेस लगे हुए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इतनी मीटिंग्स, इतने लोगों से मिलने के बाद, उनकी यकीन दहानी होने के बाद हमें कुछ मिला, उसका कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल, देखें हमने रिक्वेस्ट की थी मीटिंग की, तो मीटिंग्स तो हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी की, उसमें तमाम बिशप साहबान थे और बड़ा कुल खिला के उस पर बात हुई थी कि हारमोनी को और ये जो सानिया है इस पर बाकायदा तौर पर, और जो आला क़यादत थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, चीफ मिनिस्टर साहब गए, उन्हें बढ़िया यकीन दहानियाँ करवाईं, ये है। लेकिन बात इस चीज़ की है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे एंड से भी होनी चाहिए, हमें इसको प्रॉपर हम इसको नहीं देख सके, जो लीगल साइड हमारी कमज़ोर रही, हमने इन्वेस्टिगेशन को हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हमने तो ये समझा कि क्योंकि हमारी लॉ टीम हर रोज़ तो कोई खबर आती थी कि हमने इतनी बेलें कैंसिल करवा दी, ये करवा दी, ये तो लास्ट टाइम हमने जब देखा कि मुल्ज़मान ने कंप्लेन की कि मुल्ज़मान तो सारे बाहर आ गए बेलों पे जी, तो ये तो जो कर रहे हैं कि ये हो गया वो तो वो सब ज़ीरो है, उस पर फिर हमने ये एक्शन लिया और ये सारी। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने बाकायदा ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दे दी हैं, और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इज़्ज़तमाब जनाब डॉक्टर बिशप आज़ाद मार्शल साहब का, चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट मॉडरेटर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी काविश की और जुडिशल कमीशन के लिए वो हाई कोर्ट में है, जिस पे क्योंकि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट तो जमा करवा दी
کہ ہم نے JITs بنا دیے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے، لیکن اس پہ کورٹ نے میرے خیال سے 12 سے 29 تاریخ تھی، اب 11 کو ہیرنگ ہے. تو ہمارا پوری، بلکہ میں نے آج ٹی وی کی وساطت سے کچھ چیزیں سنی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جہاں ہم لوگ ہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے تو گورنمنٹ کو تو سیکنڈ نہیں لگانا چاہیے، ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن جب ہم کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ کرے، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. اور یہ ہسٹری بریک ہوئی ہے پوری دنیا میں، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 26 چرچ جلا دیے گئے ایک ہی دن میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے. جس طرح میں آپ کے چینل کی وساطت سے کہتا ہوں، جس طرح آپ نے ری ایبلیٹیشن میں تمام چرچز نے، تمام NGOs نے، تمام ہمارے اسٹیک ہولڈر نے بہت زیادہ کام کیا، وہ بہت بڑا سانحہ تھا جس کو کور کر لیا گیا. اسی طرح میں آپ کے چینل کی وساطت سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہمارا لیگل ایڈ گروپ بنا ہے اس میں ضرور آئیں، اپنی رائے دیں، اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہ دی تو ہم بھرپور طریقے سے اپنا پھر جو کردار ہے وہ ادا کریں گے. ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ہمیں انصاف وہ ملنا چاہیے. تو سیکنڈلی کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی یہ جوڈیشل کمیشن کی وہ درخواست چل رہی ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پہ نوٹس لیا ہوا ہے، ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، اور ڈائریکشن بھی ہے، اس پہ بھی میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہاں پہ جو کمپنسیشن کا میٹر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ابھی تک کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. پولیس کی نیگلیجنسی دیکھیں، بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ ہمارا جو سامان چوری ہوا، ہمیں تو کہہ دیا کہ آپ جانوں بچانے کے لیے نکل جائیں، میرے تو لوگ چلے گا، اور پیچھے جو سامان چوری ہوا، مدعیان جو ہیں وہ بتاتے ہیں پولیس کو کہ یہ سامان پڑا ہوا ہے، اور وہ تک برآمد نہیں ہوا. اور آپ کو اندازہ لگا لیں کہ کسی ایک آدمی کا جسمانی ریمانڈ نہیں کہ کچھ چیزیں ریکور کی جائیں. جب ہم پوچھتے ہیں ریکور کیا ہوا ہے تو کوئی ریکوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اب کافی ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کام تیز ہوا ہے، اور رائٹ ٹو ڈائریکشن اب لیگل ٹیم بھی بن گئی ہے فیصل آباد میں بھی، اور اس میں لاہور میں بھی، اور جتنی بیلیں وہاں پہ ہوئی ہیں ان کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. کوئی 10 سے کورٹ کھل جائے گی، اس کو باقاعدہ طور پر چیلنج کیا جائے گا. تو کیونکہ میرے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عدنان صاحب، وہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ جو بیلز ہیں اسٹیٹ کیسز کی تھی، وہ ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہاں پہ اس کو چیلنج کرنا جو لاہور ہائی کورٹ آ گئی ہیں، ہمیں وہاں پہ دیکھنا پڑے گا. عدنان صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ کیونکہ یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں یہی حیران کن ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں یہ انصاف کو تقاضے جو ہیں اس کو پورا کر کے میرٹ پہ ہوئی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملی بھگت کے ساتھ یہ ضمانتیں ہوئی ہیں؟ سہیل صاحب، ایک چیز جو ضمانت کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ڈسکس کرنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بے شمار کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کیس بہت اچھا ہوتا ہے، کیس بہت مستغیث کا اچھا ہوتا ہے کمپلیننٹ کا، لیکن تفتیش بہتر طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے، ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے، شناخت پریڈ بہتر طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے، شناخت پریڈ میں کسی بھی بندے کا کردار بیان نہ کرنے کی وجہ سے کورٹ سمجھتی ہیں کہ یہ جو مقدمہ سامنے آیا نا، اس میں تو اس ملزم کے خلاف کوئی صفحہ مثل پہ شہادت ہی موجود نہیں ہے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی، اس کی پراپر شناخت پریڈ ہی نہیں ہوئی. کورٹس پھر آپ نے عرف عام میں سنا ہوگا کہ ایکیوزڈ از دی فیورٹ چائلڈ آف دی لا. تو ملزمان کو فائدہ دینے کے نقطہ نظر سے نا ایک فردر انکوائری کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے. فردر انکوائری سے میں ذرا اس کو تھوڑے سے آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ جو الزام کسی بھی ملزم پہ لگایا گیا ہے وہ الزام شہادتوں اور ثبوتوں کی موجودگی میں وہ ثابت ہوتا کل کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے پھر یہ بیل کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے.
اب اس سالے کی ذرا بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ سیمون پیارا صاحب بتا رہے تھے کہ 281 بیلز اپلائی کی گئیں جن میں سے 223 ایکسیپٹ ہو گئی. مینس کے دا میجر پارٹ مینس کے 75-80% بیل جو وہ ہو چکی. تو یہ آپ یقین کریں یہاں پہ دہشت گردی کوڈ 780 لگی ہو تو اس میں تو بندے کی بیل جو ہے نا اگر پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی تو بیل تو لیتی نہیں کورٹ. اب یہاں پر دیکھا جائے تو ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کا بڑا آنسر ہے. کوئی ثبوت جو پراپر چاہیے تھے نا وہ پیش نہیں کیے گئے. جو پولیس کی فائل ہے جسے ہم ضمنیہ بولتے ہیں, ڈیلی ڈائریز بولتے ہیں, ان کے اندر ایک شخص کے بارے میں تمام ثبوت موجود ہونے چاہیے تھے اور 281 کے بارے میں علیحدہ علیحدہ سے ہونے چاہیے تھے. یہ تمام جب چیزیں ہم کورٹس کو نہیں پیش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کورٹس میٹر کو فردر انکوائری کا سمجھتے ہوئے بیل گرانٹ کر دے گی. اب اگر انصاف کے تقاضوں کو دیکھا جائے تو انصاف ملنا تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی گراؤنڈ بہتر ہو. یہاں پر تو گراؤنڈ ہی بہتر نہیں تھی. بلا شبہ ایک طرف مسیحی کمیونٹی کے گھر جلائے گئے جا رہے ہیں, ایک طرف چرچز جلائے جا رہے ہیں, دوسری طرف میجورٹی کمیونٹی ہے. تو کچھ یہ بھی تاثر چلتا رہا ساتھ ساتھ جس کے نتیجے میں آج صرف اور صرف جیسے سیمون پیارا صاحب بتا رہے ہیں کہ اونلی 45 لوگ دے آر جسٹ بیہائنڈ دا بار, اور کچھ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت 12 لوگوں کی ہونے کو ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اور اس کا جو میجر پارٹ آئی مین ٹو سے کہ جو 15 کیسز ہیں جس کے کمپلیننٹ جو ہیں وہ ہمارے پرائیویٹ کرسچنز پاسٹرز ہیں یا پرائیویٹ پرسنز ہیں, ان میں تو گرفتاریاں ہی نہیں نا صحیح پیمانوں پہ ہوئی, صحیح بنیادوں پہ ہوئی. اور جتنے لوگوں کو جیسے دیکھیں نا ایک میں موب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں 50 نامعلوم افراد نے یہ حملہ کیا, ایک میں کہا جاتا ہے اس میں 100 لوگوں نے کیا, ایک میں کہا جاتا ہے 200 نے کیا. تو گرفتار پولیس کتنے کا رہی ہے, کسی میں 5, کسی میں 8, کیوں نہیں پیارا صاحب, کسی میں 10. تو یہ چیزیں مطلب یہ ہے کہ اس پر اب دیکھیں ایک اپلیکیشنز جو کمپلیننٹس ہیں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, سیمون پیارا صاحب نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ کے جو آپ کے پاس ثبوت ہیں جیسے ویڈیو کی شکل میں, کوئی فوٹیج کی شکل میں, وہ سامنے لائیں اور بندوں کا بتائیں کہ یہ بندے ہیں, ان کو نامزد کر کے یا ان کے بارے میں سارا ہم پولیس آفیشلز کو ہائی اپس کو دیتے ہیں اور اس پہ ورکنگ سیمون صاحب کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیلز کا اس سٹیج پر اور اتنی تھوڑی مدت میں مطلب یہ ہے کہ 780 لگی ہو, گھروں کو جلایا, چرچز کو, عبادت گاہوں کو جلایا گیا ہو, اور عبادت گاہوں کے اندر لا محالہ وہاں پہ ہمارا کلام مقدس بھی موجود ہوتا ہے. اب ایسے کیسز میں اب 16 اگست کا واقعہ ہے, آج جنوری میں ہم بیٹھے ہیں, ودن 3-4 months بندے سارے باہر آ جائیں. تو یہ ناانصافی کا بہت بڑا ایک بولتا ہوا ثبوت ہے. میں جب گیا تو پہلے دن تو بہت خوف کی فضا تھی, تو وہاں کے لوکل لوگوں نے منع کیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے. بہرحال دوسرے دن میں چلا گیا تھا جڑا والا دیکھنے کے لیے, کافی رش تھا, بہت سے لوگ آ رہے تھے, بشپ صاحب اور ہمارے جو مسلم بھائی وہ بھی وزٹ کر رہے تھے, ہمدردی بھی کر رہے تھے. لیکن ایک دم بہت بڑے پیمانے پہ وہاں کھانا پینا, دیگیں, نان, لائیو کھانے, لائیو تندور, کافی کچھ ہو رہا تھا. تو بہت بڑے پیمانے پہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا, پانی کی بوٹلز, یہ وہ, کھانا پینا. میں پرسنلی پوچھ رہا ہوں کیا ہم کیا کچھ کہیں لیٹ ہوئے یا کیا تھا, لوگ چیریٹیز اور ان کاموں میں تھے یا لینے میں. ایون میں نے خود وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کوئی ادھر بھاگ کے جا رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ کے جا رہا ہے. جو آپ کے اپنے, ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی وہ نیگلیجنس ہوئی ہے, لیکن کیا آپ کے خیال میں جو مدعی تھے, کمپلیننٹ تھے, وہ خود بھی صحیح طرح جاتے رہے کورس میں؟ بینگ ایک وکیل ہونے کے ناطے میں آئی واز ایکسپیکٹنگ اور آئی واز وشنگ کہ آپ یہ سوال کریں. میں ڈر کی کر رہا تھا. مجھے یہ دیکھیں کیونکہ جو ہم نے بھی دیکھا یہ چیز سہیل صاحب دیکھیں نا, فوجداری کیس, سول کی میں بات نہیں کر رہا, سول کیس بعد میں بن جاتا ہے,
फौजदारी केस को बनाने के लिए डे 1 से उसका सिरा पकड़ना पड़ता है जी। जिस दिन ये FIR हो गई थी, हमारे काश कि हमारे तमाम तर दोस्त जो रिहेबिलिटेशन उस तरफ तो जो दे रहे थे ना सारा, वो भी ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। देखे ना, लोगों को एक जीने का एहसास भी तो रहना चाहिए जी। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी तो मिलनी चाहिए जी। एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी उनके अंदर होनी चाहिए। चलो अफसोस तो था ही, एक हौसला भी तो होना चाहिए, वो दैट वाज वंडरफुल। लेकिन फौजदारी केस जिस दिन मैं दर्ज करवा लेता हूँ ना, फर्ज करें एज अ कंप्लेनेंट, मेरी ड्यूटी उसी दिन से शुरू हो जाती है जब तक उसका चलान मुकम्मल होके कोर्ट में जमा नहीं करवा दिया जाता। दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द कंप्लेनेंट। हमारे 15-17 जो हमारे जो प्राइवेट कंप्लेनेंट हैं उनकी जिम्मेदारी थी, हमारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी थी, हमारे मीज के जो लीडरशिप है, वो चाहे क्लर्जी लीडरशिप है, सोशल सेक्टर की लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम कि पहले दिन से ही कोई लीगल टीम फ्रेम करके उन तमाम जो कंप्लेनेंट्स हैं उनसे तमाम सबूत लेके पुलिस के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन में हम रहते हैं जी। ताकि हमारा एक बेहतर केस एस्टेब्लिश हो जाता है। जो कि अगर देखें इन्वेस्टिगेशन एंड तक चलना है जी। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जी। पुलिस लिख दे कि बंदा बेगुनाह है, वो 1 मिनट में बाहर आ जाता है। स्टाइल ही ऐसा बना हुआ है। तो मेरे बात करने का मतलब ये है कि दैट वाज ना सिर्फ नेग्लिजेंस, आज तो हम बात कर रहे हैं ना प्रोसिक्यूशन या पुलिस की नेग्लिजेंस है कि हमारे केसेस को सही एस्टैब्लिश नहीं किया गया, नेग्लिजेंस हमारे पार्ट पे भी है जी। हमारे पार्ट से मुराद ये है कि हमें बतौर कंप्लेनेंट अपने केस को डे 1 से मजबूत करने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं किया गया। सर उसमें मैं थोड़ी सी हिस्सा में बताना चाहता हूँ। देखें, जो हमारे मुद्दईयान हैं या उन लोगों को लिया गया, बदकिस्मती ये भी रही है कि जिन लोगों को पता ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अंदाज़ा लगा लें कि हमें तो जब हम ये सोशल मीडिया पे फुटेज देखते थे कि लीगल टीम वहाँ पहुँच गई है, ये हो गया, वो पता नहीं कितनी लीगल टीमें वहाँ पे पहुँची। तो हमें तो जब मुद्दईयान ने कहा कि हम तो लुट गए हैं सारा कुछ, ये तो तब हमने ये सेटअप को फिर किया। लेकिन अभी क्यों, जबकि वहाँ पे थोड़ा सा जो आपको चैरिटी वर्क स्लो होगा, तो अभी ये सब कुछ लोग भी कहते हैं नहीं, ये जो नहीं, जबकि हो चुका है नहीं, जो मुद्दईयान थे वो करीब पहले दिन से ही, बल्कि जब उनको तो पता ही नहीं था। देखे, मैं अभी भी बताता हूँ, उनको यही पता नहीं कि शहादत देने जाना है, थाने कौन से में जाना है। अभी तक कई ऐसे मुद्दईयान हैं जो अपने आईओ से ही नहीं मिले, उनको पता ही नहीं कि मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, उनको यही नहीं पता कि मेरे कितने लोग पकड़े गए हैं। कि ये तो आके फिर 29 को हमने सारी चीज़ें यानी कि की उनको, ठीक है जी। तो बदकिस्मती बिल्कुल ये रही है। अदनान साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम इस केस को हैंडल नहीं कर सके, और जिस तरह से हम लोगों को कहते रहे हैं, मैं बिला खौफ ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हमने बेशुमार अथॉरिटीज़ जो थी, बिशप और बाकी लोग, हम उनको कहते रहे हैं कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, हमें इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रिहेबिलिटेशन और वो सारे तंदूर बलते रहे, तो इस तरह से ये केस थोड़ा सा हुआ है। लेकिन अभी भी हम पूरा उम्मीद है कि, क्योंकि मैंने तो देखा वहाँ की जो मार्कियाँ हैं वो काफ़ी, उनको बड़ा बिजनेस वहाँ पे मिल गया होगा, क्योंकि सबने मार्कियों में कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, तो वो सारा तो तवज्जो उस तरफ ही लगी। देखिए, एक कंप्लेंट से ये हो गया जो जी एक कंप्लेंट आई कि एक बच्ची का जहेज जला दिया गया जी। वो मेरी भी बेटी है, मेरी बहन है जी। लेकिन एक जब सान्या हो जाता है बिलफर्ज, मैं समझता हूँ कि अगर घर में कोई फौतगी हो जाए या कोई, तो फिर भी तो दिन आगे कर दिए जाते हैं। तो मैं ये समझता था कि ये जो हुआ है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको जिन्होंने ये एफर्ट्स की, लेकिन आपको पता है वहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है जी। जिन लोगों ने शादियाँ करवाई या जिन लोगों ने खाने स्पॉन्सर किए, वो भी तो हमारे मुसलमान भाई थे ना। तो ये भी एक तरह का हमदराना रवैया, वो वहाँ पे जो लोग हमें घर बना के दे रहे हैं, वो साथ साथ डिमांड भी कर रहे हैं हमारे लोग छुड़वाएं। तो ये सारी चीज़ें भी रही हैं। हाँ जी। तो मैं एक पास साहब को हमने कहा कि ये ज़रूरत है कि अब जब इतना बड़ा सान्या हो गया हो, 25 खुदा का घर जला दिए गए हों, बाइबल मुक़द्दस और ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे आप मार्केट में जाके डांस करते हो, तो ये सारी चीज़ें नॉन सीरियस भी देखा गया है कि वहाँ पे। और फिर शुरू में, सॉरी, जो मुझे उन बच्चियों के नामों को दोनों के पता है,
تھی دو اور پھر کس طرح ہو گیا, وہ لوگ کون تھے؟ ایکچولی ہم ایک دوسرے کو 10 11 12 ہم ایک دوسرے کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, اور ان دونوں بچے کی فوری امداد ہوگی. ہاں جی, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی وہاں پہ جو یعنی کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم نے کسی نے ان سے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ان کو پوچھ لیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو اپنا وہ جو بھی نظر آیا ہم نے اپنے طور پہ وہاں پہ گیا, فوٹو شوٹس کروائے سارے, ان کو نہیں پوچھا گیا. ایون کہ کیونکہ وہ سب سے بڑا وہاں پہ جو چرچ ہے وہ فیصل آباد ڈائسس دیکھ رہی تھی کیتھولک کا, انہوں نے باقاعدہ طور پر ایکشن کمیٹی بھی بنا دی, ایون کہ ان کو بھی پوچھا نہیں جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع کروائی, اس نے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم نے 83 پیپلز جو وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اور کمپنسیشن کی بات میں اگر تو وہاں پہ جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی وہاں پہ ایچ فیملی انہوں نے کہا ہے, یونٹ نہیں کہا. اس کے بعد جب یہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جی, آپ اندازہ لگا لیں کہ 7 سال بعد, خیر 2 سال بعد ہی ہم نے وہ کیس جیت لیا تھا. پشاور بم بلاسٹ جو ہوا تھا اس میں کمپنسیشن نہیں دی جا رہی تھی, تو میری ریکویسٹ پہ چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے جب ان کو ٹیک اپ کیا تو وہ ہم نے بھجوا دیا. لیکن وہاں پہ وہ انڈورمنٹ فنڈ کا وہ تھا ہی نہیں, بیٹھ کام پہ پیسے بھجوائیں. تو وہ ڈیزاسٹر 3 چیف جسٹس نے اس پہ نوٹس لیا. آخر کار جسٹس گلزار صاحب نے وہ کیا اور اب جا کے وہ 27 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کے پی کے چرچ کو انڈورمنٹ فنڈ اسٹیبلش ہوا. اور خدا کا شکر ہے یہ ہسٹری قائم ہوئی ہے کہ اس پہ ہم نے قانون سازی کروا دی ہے باقاعدہ طور پر, ایک ڈرافٹ بل کر کے اس پہ قانون سازی بن گئی. اسی طرح آپ کوٹا بم بلاسٹ کی لگا لیں, وہاں پہ بھی ہمیں سو موٹو کروانا پڑا. ناصر ساکم صاحب صاحب نے ٹیک اپ کیا تو پھر جا کے یہ کمپنسیشن ہوئی اور چرچ ڈیولپ کیا گیا. اسی طرح ہم نے یہ, لیکن یہاں پہ جو ہوا ہے اس میں ڈفرینٹ پارٹ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے خود جمع کروائی ہے رپورٹ کہ ایچ فیملی دیا جائے گا. لیکن اب وہ بعد میں جب وہ کرتے ہیں سروے کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ آ رہا ہے, اس کے بعد یونٹ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی کافی ساری ناانصافیاں ہیں. ابھی 146 لوگ ہیں جو کیے گئے ہیں, پن کوڈ کیے گئے, جن کو جلایا گرایا گیا, توڑا گیا, ان کو کمپنسیٹ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ایف آئی آر ہوئی ہماری چوریوں کی. جی, سامان برآمد نہیں کر رہے, سامان پڑا ہوا ہے. اس کے بعد ابھی تک کسی ملزمان کو جسمانی ریمانڈ نہیں لیا گیا کہ بتائیں کہ کیا کیا چوری ہوا ہے. تو اس طرح سے کافی ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. دیکھیں اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ اس لیول کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں بھی اسٹیٹ تھی میرے خیال سے کمپلینر ہے, اور یہاں پہ بھی تو ڈفرینٹ تو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو لیکن پھر بھی ہمیں مل جل کر اس کیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے ابھی بھی کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے, اگر یہاں سے کچھ ہوتا ہے تو ہم سپریم کورٹ میں جا کے جوڈیشل کمیشن کو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا, ہسٹریز بشپ آزاد مارشل اور سیمل صاحب یہ ایفرٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ, وہ ہمارے نوٹس میں بڑا اچھا چل رہا ہے. میرا فیئر ہے, یا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ فردر اس کی جو بھی چاہ رہے ہیں ہم سے, ہم نے اس کا جب آپ کو معاوضہ پے کر دیا, ٹھیک ہے, چیکس ملے, چرچ کچھ ریپیئر ہوگی, میکسیمم چلے ہو گئے, تو کیا اس کا کچھ اثر پڑے گا؟ وہ کہیں گے جب, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو معاوضہ ہی پے کر دیا, تو اب آپ کیا انصاف مانگ رہے ہیں؟ سر یہ 2 چیزیں 2 ڈفرینٹ ہے. آئی مین ٹو سے کہ کریمنل ایکٹ اور کمپنسیشن آن بہاف آف دا گورنمنٹ کی طرف سے جو کمپنسیٹ کیا گیا ہے وہ ایک ریاست کے شہری کو کیا گیا ہے. ٹھیک, گورنمنٹ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں, کسی کو کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی تحفظ کرتا, اور اس کے مثال کے طور پر کسی کا گھر جلا دیا گیا تو اس گھر کو ریہیبلیٹیٹ کر کے دیتی. لیکن دوسری طرف کمپنسیشن یہ گورنمنٹ پارٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اور دوسری طرف ہے کریمنل ایکٹ جو پنشمنٹ ہے جو کسی بھی ذات پر کرنے کی ہے, اس کے بارے میں قانون موجود ہے. ٹھیک ہے,
کہ whosoever کوئی بھی شخص کوئی کرمنل ایکٹ کرے گا تو اس کو اس کی سزا یا جزا کا وہ مستحق ہوگا، اس پر جب ہوگا۔ ایک کمپنسیشن ہے یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا آپ کے سوال کی طرف آنے لگا ہوں۔ ایک کمپنسیشن وہ ہے، پھر مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا جی، اب اس کے بدلے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے قانون تعزیرات پاکستان کے اندر جو ایک ریشو مقرر کی ہے کہ اگر کوئی دونوں فریقین کے آپس میں کمپرومائز ہوتا ہے جی، تو کمپرومائز کی شکل میں جو قاتل ہے وہ مقتول کے وارثان کو یہ پے کرے گا، تو جی، وہ قصاص اور دیت، جی وہ قصاص کے حوالے سے وہی بات کرنے لگے ہیں، تو وہ کمپنسیشن اور ہے، ٹھیک ہے، وہ پرائیویٹ پرسن ٹو پرائیویٹ پرسن ہے۔ یہ اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آگے کی طرف نا ان کو جیسے چیکس آپ دینے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ان کو ریکنسٹرکٹ کر کے چرچز کو دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ کمپنسیشن اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کی ہے، پرسن ٹو پرسن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو 281 ابھی تک جو لوگوں کی بیلیں یا جتنے جیسے 283 لوگ گرفتار ہیں، یہ لوگ کوشچن نہیں اٹھا سکتے کہ جب ہم نے یہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا تو پھر ہمیں کیوں اندر رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے سر۔ ٹھیک، یہ تھوڑا سا اس میں، اور میں بلکہ آپ کی وہ ایک چھوٹی سی چیز کو ایڈ کرنے لگا ہوں، جو بیلز کی آپ پہلے بھی بات کی تھی تو وہ تھوڑی سی رہ گئی کہ جو جیسا کہ آپ اس میرا خیال لاسٹ میٹنگ میں تھے کہ ایک ہمارے کمپلیننٹ کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنے بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ایون دین ان کی بیل ہو گئی ہے، تو ہماری لیگل ٹیم انہیں کہہ رہی تھی جی کہ اگر آپ نے اتنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور بیل آرڈر ہمارے پاس اگر موجود ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کینسلیشن میں جانے کا کتنا سکوپ ہے، بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور جیسے سیمون صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بیلز کی کینسلیشن کہاں موو کی جائے گی، تو سردست جس کورٹ نے بیل گرانٹ کی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے تو بیل کی کینسلیشن اسی کے پاس ہم موو کرتے ہیں۔ اس کی بھی 2-4 وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک بندہ بیل پہ آ گیا اور اس کا مس یوز کر رہا ہے، جیسا ایک شخص کے بیل پہ آ گیا تو اس کے خلاف صفحہ مثل پر انویسٹیگیشن میں کوئی نئی ایویڈنس بھی سامنے آ گئی ہے، یا اس کی بیل پہ کینسلیشن میں ہم جا سکتے ہیں، وہاں سے آرڈر ہو کے خدا نہ خواستہ وہاں پہ ہم بیل وہ اپنے جو بیل گرانٹنگ آرڈر کو اپ ہینڈ رکھتی ہے ITC فیصلہ آباد، تو پھر ہم ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے۔ یہ ساری سٹیجز ہوتی ہیں۔ سیمون صاحب سے سوال ہے کہ اگرچہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، اور لیکن ایک جو لوگوں کے اوپر ایک نفسیاتی اثر جو ہے وہ بلکہ نہ صرف جڑاوانا میں وہاں پر ایک خوف کی فضا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہم بھی جاتے ہیں وہاں پر، وہ تو برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو گھر وغیرہ جو ہے جو رینٹ پہ تھے ان کو خالی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کروائے بھی گئے ہیں۔ کچھ خواتین جو گھروں میں کام کرتی تھی یہ بھی وہ ملی بھی ہیں وہاں پر کہ وہ کہتے جی ابھی آپ لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا۔ لیکن اوور آل میں دیکھتا ہوں پورے ملک میں بھی ہے، کچھ لوگ لاہور میں ایون کمپلین کر رہے ہیں جی ہمیں گھر ملنے میں پرابلم ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی اور کنٹری کی وار کا وہ پارٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جڑا والا واقعہ اور یہ اس خوف کی فضا جو ہوگی آپ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنا کام کریں گے، کس طرح کیا لوگوں کو ہم گائیڈ کریں، کیا پریشر ڈالیں کہ کس طریقے سے یہ ہوگا، یہ دیکھیں جو سب سے سیاسی اثر پڑے گا؟ جی سیل بھائی، سب سے پہلے تو ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اور آئین پاکستان میں جو تشریح کی گئی 19 جون 2014 کی تصدق سنجرانی کی ججمنٹ میں، اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان میں اقلیتوں کا خاص مقام ہے اور آئینی مقام کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور اس پس منظر کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سا پس منظر ہے جس میں ہمارا کوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ پریشر تو ہے، اور وہاں پہ دیکھیں نا سٹی میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو ساتھ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ جو ہمارے مدعیان ہیں وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کمپلین، کل ہی ہم نے ایک کمپلین ہیڈ کی ہے، باقاعدہ DSP انوالو ہوا، SP انوالو ہوا، ایک ہمارا مدعی ہے اس کو باقاعدہ طور پر فون کرتا ہے ایک جعلی نمبر سے انسپیکٹر بن کے سلطان، تو وہ کہتا ہے جی آپ کے بیٹے کو آپ کا نمبر دیں، باپ کا نمبر دیا تو انہوں نے کہا جی آپ کے بیٹے کو اور چند لوگوں کو ہم نے گرفتار کر دیا۔ وہ گروپ کیونکہ ہمارا اس میں انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے فوری طور پر DSP سے رابطہ کیا، DSP نے SP سے، تو وہ پتہ چلا کہ یہ فیک ایک معاملات ہیں۔
لیکن اس حد تک تو یعنی کہ جو کمپلینٹ کی حد تک کہ ہمارے مدعیان کی اس کو تو بڑا اسٹرکٹلی دیکھا جاتا ہے پولیس کی طرف سے. لیکن باقی جو معاملات ہیں اس پہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہے, پریشر تو ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اب جب یہ دوبارہ سے جو اپلیکیشنز موو ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے جو ملزمان ان کو گرفتار کریں, جب یہ زیادہ اب ہوگا پکڑ دکڑ تو پھر پریشر آئے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن بھی ہے, وہ پولیٹیکل پریشر بھی ہوگا, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ فضا تو اتنی اچھی نہیں ہے. بچے بھی سہمے ہو رہے ہیں اور بڑے لوگ بھی, اور جو یعنی کہ وہاں پہ خواتین نے فیس کی ہیں چیزیں وہ ایک حد تک بڑی خطرناک ہے. اپنا گھر چھوڑ کر اور آپ دوپٹے نہ لیں اور کوئی چیز نہ ملے تو آپ ننگے پاؤں کھیتوں میں بھاگ جائیں, یہ پریشر تو ہے. اور انفارچونیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب اس پریشر کو کم کرنے میں ناکام رہی ہے. ایون کہ بجائے وہ اس پریشر کو کم کرتے وہاں پہ تو جلسوں میں باقاعدہ طور پر سیریس تھریٹس کیا گیا گورنمنٹ کو بھی, اسٹیٹ کو بھی اور کرسچن کمیونٹی کو بھی. ٹھیک ہے جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر کم نہیں ہو سکا. پٹھان صاحب, سانگلا ہل, شانتی نگر, گوجرا, جوزف کالونی, میرے خیال کافی لمبی لسٹ ہو جائے گی. آپ لوگ کیونکہ کام کرتے ہیں, آپ انصاف لے کے دیتے ہیں, تو وکلا کو کیا چیلنجز آتے ہیں, کیا چیلنج آپ لوگ اس کا پھر آپ کیسے سامنا کرتے ہیں, کیا اس کا سدباب ہے, اس کا تھوڑا سا ہمیں چیلنجز کا بتائیے. سہیل صاحب, بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بڑے دلخراش واقعات ہیں جتنوں کا بھی آپ نے نام لیا نا. ان کا تو جن لوگوں کے ساتھ یہ وقت گزرا ہو, جی بالکل, وہ جب بھی کبھی ان کو یاد کرتے ہوں گے تو ان کی وہ روح تک کانپ جاتی ہوگی, جیسا کہ خوف کی فضا سے ہم صاحب ذکر کر رہے تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیگل فریٹرنیٹی میں کام کرتے ہوئے لیگل سائڈ پہ کورٹس میں مثال کے طور پہ کئی ایسے کیسز ہیں جن میں ہمارے وکلا جو کرسچن وکلا ہیں وہ بلاسفیمی کیسز میں جاتے ہیں. بلا شبہ کورٹ کے اندر ایک طرف دیگر مذہب کے لوگوں کے وکلا آئے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ کھڑے ہیں, پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ شخص گناہ گار ہے. کئی ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جس میں کچھ تھوڑا سا اس کے کورٹ کے اندر کی فضا کچھ خراب بھی ہو سکتی ہوتی ہے. وکلا کو اس طرح کے کیسز کرنے میں چیلنجز کا سامنا تو رہا ہے. جیسے ثانیہ مدامی باغ کے ایشو کو دیکھا جائے یا شانتی نگر کی آپ بات کرتے رہے, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری دیکھیں کرسچن لائر ایسوسی ایشن جس کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں, پورے کرسچن وکلا کا خادم ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے, پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے, جس میں تمام تحصیل لیول سے لے کر ضلع, ڈویژن یا پروونس لیول تک. چیز تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آپس میں تمام, جیسا کہ یہ ادارہ IMRF کا میں ذاتی حیثیت میں بھی بڑا شکر گزار اس اینڈ سے ہوں کہ IMRF نے چیزوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے, پروسیکیوشن کی کمزوریوں کو بانٹتے ہوئے, اپنے کمپلیننٹ کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے, مطلب یہ ہے کہ ایک لیگل ٹیم دو اینڈ سے بنائی. جی, ایک تو فیصلہ باد جیسا کہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں سیمول صاحب نے کرسچن وکلا کو بھی لیا اور ایک دو مسلم وکیل کو بھی لیا. جی, اسی طرح لاہور میں ہمارا جو ہائی کورٹ کے میٹرز کو ہم ٹیک اپ کریں گے تو اس میں ہم تمام جو کرسچن سینئر وکلا موجود ہیں, جس میں کاشف نعمت صاحب ہیں جو کہ لیگل ہیڈ IMRF کے, جیسا کہ کاشف الیگزینڈر صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں, جیسا کہ لیاقت جان صاحب ہیں, میڈم ربیکا ہیریسن ہے جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں کلیب کی, اور بھی کافی دوستوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دانست کا یہ کام ہے کہ اپنے لوگ جس درد اور تندہی اور جس جذبے کے ساتھ کیس کو کر سکتے ہیں وہ شاید دوسرا وہ والی پین نہ لے. اگر آج فرض کرے ہمارے جو بھی ادارے ہیں, جیسا کہ IMRF لگا لیں, آپ کا TV چینل لگا لیں, ہماری لیگل وکلا کی ٹیم لگا لیں, اگر ایسے واقعات میں بھی نہیں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو پھر کب کھڑا ہونا. بہت اچھی بات کی آپ نے. مجھے تھوڑا سا سیمول صاحب سے ایک, میرے خیال ہم کافی لمبا پروگرام ہمارا, اس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں, تو سیمول صاحب سے میں کہوں گا کہ
میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور صدرات سے رہ رہے ہیں، اور سیمل صاحب کی بڑی خدمات ہیں، یہ بڑے سینئر ہمارے دوست ہیں، اور بڑے عرصے سے جو ہے ان کو اخباروں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور بڑے پروگراموں میں. تو آپ ہمیں کوئی ایسا میسیج دیں، کوئی ایسی ہمیں ہمارے قوم کے لیے جو ایز اے مینورٹی جو ہم یہاں رہ رہے ہیں، جس خوف میں ہم مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں ہمت بڑھانے کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز شیئر کریں کہ ہم بھی کہیں جی دلیری کے ساتھ. جی بالکل، دو چیزیں میں بڑی کلیئر دیکھیں. آئی ایم ایف نے ہمیشہ وہ جو ججمنٹس آئی ہیں، ہمارا ہمیشہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ہی معاملات رہے ہیں کہ یہ ججمنٹس آئی ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن بڑا ضروری ہے. یہاں تک کی بات ہے کہ حوصلے کا یہ ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میرے ووٹ سے پاکستان بنا ہوا ہے، اور ہمیں فلی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. ثابت کیا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور اس سرزمین پہ میرا پراپر ایک رائٹ ہے، اور آئین پاکستان بھی مجھے میرا یہاں پہ رہنے کا حق دیتا ہے. تو اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک بلیسفیمی کا کیس تھا اور ٹاپ کیس تھا وہ، تو جب اس کو رہا کیا گیا تو بڑی ساری چیزیں ہوئیں، لیکن اس وقت کورٹ نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا. انہوں نے وہ معاملات کیے اور اس کے بعد بڑی سنجیدگی آئی. تو ہمیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنی چاہیے، ہماری عبادت گاہوں کو. اور سب سے بڑی جو سپریم کورٹ ہماری کورٹ ہے، وہ اپنی ججمنٹ میں کہہ چکی ہے کہ اگر ریاست چاہے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی پلان پہ، چاروں صوبوں میں سیکورٹی پلان پہ عمل درآمد ہی نہیں ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں ہم نے منگوایا کہ چاروں صوبوں سے منگوایا جائے، تو اس پہ سیکورٹی پلان پہ عمل درآمد نہیں ہے. دن اچھے طرف جا رہے ہیں، اور اب اس وقت کیونکہ سیزن ہے الیکشنز کا، تو ہماری ڈیمانڈ جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے پارٹی ہیڈ سے کہ یہاں پہ یہ ہمیں پرابلمز ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے اور ہمیں یہاں رہنا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ رہنا ہے. بہت شکریہ. عدنان بھائی، آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح موٹیویٹ ہوں، کس طرح اپنی قوم کو. یہی سوال ہے، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا ساملہ ہل میں کہ پولیس خود کہہ رہی جو ادھر کو نہیں جانا، راستے بند کر رہے ہیں کہ وہاں کام ہو رہا ہے. کام کیا ہو رہا ہے؟ ڈسٹرکشن، آگ لگائی جا رہی ہے. شانتی نگر میں بھی یہی ہوا. میں اس وقت تھوڑا رپورٹنگ میں نہیں تھا، لیکن جو ہم نے پڑھا جو بکس میں، وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے راستے بند کروائے کہ ادھر کو کوئی نہ جائے، اور لاٹھیاں ڈنڈے لے کے سارے کھڑے ہو گئے اور ادھر ٹریفک نہیں جانے دیتے کہ ایون کہ مردان چرچ میں سارے. اور یہاں پر جب ہمیں لائیو، کیونکہ وہاں سے فون آ رہے تھے جی ہمیں بچارے جڑا والا میں، وہ ان کو جو کاموں پہ گئے ہوئے تھے، ایون کچھ وکلا حضرات بھی جو فیصل آباد سے وہاں موو کر رہے تھے، تو ان کو بھی ان کے گھروں میں نہیں ہے کہ آگے کام ہو رہا ہے اور یہ کام پولیس کے ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پر. تو اس فضا میں آپ ہمیں کیا کچھ کوئی تسلی والا کیا ہمارا پیغام دے سکتے ہیں آپ؟ ہم کس طریقے سے ہم موٹیویٹ ہوں، کس طریقے سے ہم لوگ یہ کہیں کہ جی ہم یہ پاکستانی ہیں اور آئندہ کچھ نہیں ایسا ہوگا؟ اس کا کیا ہے، اس کا سدباب کیا ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے دیکھیں، اس وطن پاک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم کی قربانیاں سیاسی لحاظ سے دیکھ لیں، تعلیمی لحاظ سے دیکھ لیں، ان کی خدمات آپ میڈیکل پروفیشن میں دیکھ لیں، آج کل سوشل سیکٹر میں ہر لحاظ سے دیکھ لیں، مسیحی قوم شانہ بشانہ رہی ہے. بالکل. باقی تمام افواج پاکستان میں ہماری سیکریفائسز یا خدمات دیکھ لیں، پولیس ڈپارٹمنٹ یا مثال کے طور پر بیوروکریسی میں جی کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں مسیحی قوم کسی سے بھی پیچھے رہی ہو. جوڈیشری میں دیکھ لیں یا کر ریلیز صاحب مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مسیحی قوم کی خدمات اور سیکریفائسز نہ ہو. کوئی ایسا شعبہ ہی نہیں ہے. بس بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہر مسیحی کو جو میں سمجھتا ہوں، سب سے پہلے میرے نقطہ نظر سے تو سب سے پہلے انتہائی لیول پہ جا کے پروفیشنل ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ
آپ ہیں اپنی صحافت میں, آپ اپنے سیمول صاحب سوشل سیکٹر میں ہیں, میں لیگل فریٹرنٹی میں ہوں, کچھ ہمارے جو دیگر بھی خدمت میں ہیں, کوئی ٹیچنگ میں ہے, اپنے اپنے پیشے میں ہمیں انتہائی پروفیشنل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دی بیسٹ ثابت کریں. اور میں پھر بات سیمول صاحب کی ذرا ریپیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑی ایک زبردست ابھی بات کی ہے کہ رائٹ ناؤ دس از اے ٹائم ٹو کیپ دا ڈیمانڈس. ہمارے جو الیکشن کا دور آیا ہے, پارٹی ہیڈز کے سامنے یہ باتیں رکھیں. ہمارے وہ لوگ جو کافی پارٹی میں سوری یہ بات الگ نہ ہو جائے کیونکہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کوئی بھی اقلیت کی کوئی بات نہیں کی ابھی تک جو ہم نے پڑھے جو مینیفیسٹو ہیں. لیکن یہ کیونکہ اس پروگرام کا حصہ نہیں تو میں اس چیز کو چھیڑوں گا نہیں, اس کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ یہ ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے نا جو اس پارٹی کے لیے خدمت کرتے ہیں. جی جیسا کہ فرض کریں کہ جو ان کے مائنورٹی ونگز ہیں, جی دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دیم کہ ہمارے مائنورٹی ونگ اور مائنورٹی کے رائٹس کو بھی آئین اور ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے چند دنوں میں دیکھا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہمارا مائنورٹی ونگ یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ ناکام رہے ہیں کہ ایک آدھی بڑی گیدرنگ کرنے میں اور اپنے اپنی وہ پارٹی کو انشور کرنے میں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ تمام جو مائنورٹی ونگ صدر یا باقی لوگ ہیں وہ چرچز کا سہارا لے رہے ہیں, اور وہی گیدرنگ جو ہماری عبادت گاہوں میں ہوتی ہے, جو لوگ اپنی وہ منتیات یا باقی چیزیں دعاؤں کے سلسلے میں آتے ہیں, اپنی بیماری کے سلسلے میں وہی گیدرنگ شو کی جاتی ہے کہ بہت بڑی گیدرنگ ہے. تو اس سے کب نکلیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے, وہ پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتی ہے, وہاں پہ ڈیمانڈس ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ایسی جگہ پہ یعنی کہ جا رہے ہیں, اور مجھے شرم آتی ہے کہ وہ صدر لکھیں گے, جنرل سیکرٹری لکھیں گے, لیکن 200 آدمی جمع نہیں کر پاتے. تو وہ پھر ان کے پاس کوئی ایسی میرے خیال سے پولیٹیکل گراؤنڈ نہیں ہے جس پہ وہ اپنے وہ جو یعنی کہ قائدین ہیں ان کو لا سکیں یا کوئی بڑا پولیٹیکل شو کر سکیں. تو اس لیے وہ عبادتوں کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل لینگویج نہیں ہے یا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ایون آپ کے جو ذہنوں میں جو سوالات چل رہے تھے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ سارے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جڑا والا کیس میں ریہیبلیٹیشن ورک تو بہت زبردست ہوا ہے, اور خداوند کا شکر ہے کہ اس معاملے میں کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوتاہی نہیں برتی گئی. لیکن ہم نے جہاں پر یہ کام بہت اچھا ہوا وہیں پر ہم لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے, اور کہاں پر ہوئی ہے ہم نے وہ پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ کچھ اچھی طریقے سے چل نہیں سکے. اور ہماری وکلا ٹیم نے, کلیپ نے اور IMRF نے اور چرچ آف پاکستان نے بڑے بھرپور طریقے سے میٹنگز کی ہیں پچھلے دنوں, اور خداوند کے فضل سے بہت زبردست نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کا. اور ان قریب دیکھیں گے آپ کہ جڑا والا کو کچھ نہ کچھ تو انصاف مل ہی جائے گا خداوند نے چاہا تو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اب تک کی